السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور امت کا عظیم سرمایہ نوجوان ملت، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ لوگوں کے سامنے موجودہ ہمارے گھر کی زندگی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں اور سنتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں بیان ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، اس لیے سنتیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ جو سکون، جو راحت، جو چین، جو برکتیں نبی علیہ السلام کے گھروں میں اور اسی طرح صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں ہوا کرتی تھی، وہ سکون، وہ چین، وہ راحتیں، وہ محبتیں، وہ اتحاد، وہ اتفاق، وہ میل جول، وہ بھائی چارگی، وہ انسان ہمارے گھروں میں بھی کیسے پیدا ہو جائے۔ اس کا بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی وہ سنتیں زندہ ہو جائے۔ ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں جو میاں بیوی ایک دوسرے سے روٹے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو منانے والے ہو جائیں، پھر سے ان کے اندر محبت پیدا ہو جائے، پھر سے ان کا گھر سنور جائے، پھر سے ان کا خاندان مضبوط ہو جائے، پھر سے ان کا محلہ مضبوط ہو جائے، پھر سے ان کا شہر مضبوط ہو جائے۔ اس لیے یہ سنتیں یہاں سے بتائی جا رہی ہیں۔ البتہ میرے عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتایا گیا تھا
کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ مجھے آپ مکھن اور کھجور سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ مسکرا کر جواب دینے لگی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اے میرے نور نظر، آپ مجھے مکھن اور شہد سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے عائشہ میرے جواب سے بہتر آپ کا جواب ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کو کبھی کبھی دوران گفتگو، دوران گپ شپ اپنی بیوی سے جب بات کرنے بیٹھے تو اپنی محبت کا اظہار کرے تاکہ نبی کی سنت بھی زندہ ہو، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنا گھر بھی مضبوط ہو اور دونوں کی محبت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، یہ اللہ کے نبی کے گھر کا ماحول ہے، یہ اللہ کے نبی کے گھر کی سنتیں ہیں۔ آج ہم سنتوں کو بھول چکے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ راحت ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والے، ایک ہی پلیٹ پر بیٹھ کر کھانے والے، ایک ہی ہانڈی میں پکا ہوا کھانے والے، ایک دوسرے کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ کیوں؟ نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑا ہے، نبی کے گھر کی سنت کو اپنے گھر میں لانے کی ہمیں توفیق نہیں ملی ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں کے اندر دراڑیں ہیں، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر حسد آ گیا ہے، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر سے چین ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے حسد جو ہے اپنا رعب جمع کر کے بیٹھا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ سنتیں صرف کان کے مزے کے لیے نہیں ہیں، یہ سنتیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ یہ سنتیں اپنی زندگی کے اندر اپنی میاں بیوی اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کو معلوم کرنے کے لیے سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر عورت شوہر ہے، اگر وہ بیوی ہے کسی شوہر کی، تو اس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو معلوم کر سکے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، اس طرح کی بہت ساری سنتیں اللہ کے نبی کی ہیں جو گھر کے ماحول سے ہمیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں ایک اور حدیث ملتی ہے، ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک چھوٹی سی حدیث ہمیں ملتی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں بیٹھی ہوا کرتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لاتے، سلام کر کے اللہ کے نبی گھر میں تشریف لایا کرتے، لیکن جب آج ہم گھر میں جاتے ہیں تو نہ سلام ہے، نہ دعا ہے، نہ سلامتی کی کسی کو ہم دعا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا گھر میں داخل ہونا یہ سنت کے خلاف ہے۔ دیکھیے تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی جب داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں سلام کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اگر کوئی گھر میں سو کر ہوتا تو اللہ کے نبی اتنی زور سے سلام نہ کرتے تھے کہ اس کی نیند خراب ہو جائے۔ اگر کوئی جاگ کر ہوتا تو وہ سن لیتا، اگر سو کر ہوتا تو اس کی نیند میں خلل پیدا نہ ہوتا۔ اتنی دھیمی آواز میں، نارمل آواز میں اللہ کے نبی کو سلام کیا کرتے تھے۔ جاگنے والا سن کر اس کے سلام کا جواب دے دیا کرتا تھا اور سونے والے کی نیند میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوا کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی ہم گھر میں داخل ہو تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جائے۔ اگر کوئی گھر میں موجود نہیں ہے تب بھی سلام کیا کرے، جو فرشتے وہاں پر ہوں گے وہ اس کا سلام کا جواب دے دیا کرے۔ البتہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا گھر میں بیٹھی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی باہر سے سلام کر کے تشریف لایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار میرے گود میں اللہ کے نبی کا سر ہوا کرتا تھا، یعنی اپنی بیوی کے گود میں اللہ کے نبی سر رکھ کر کے سو جایا کرتے تھے، کبھی باتیں کیا کرتے تھے سر رکھ کر کے۔ اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے ہی سویا کرتے تھے، جب میرے گود میں اللہ کے نبی کا سر ہوا کرتا تھا تو میں اللہ کے نبی کے بالوں میں کنگھا کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے بالوں کو درست کیا کرتی تھی، ان کے بالوں میں کنگھا پھیرا کرتی تھی، یعنی ہماری زبان میں کنگھی کنگھا کیا کرتی تھی۔
اللہ کے نبی جو کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ مجھ سے بات چیت فرمایا کرتے تھے، ہم اسی طرح بات کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ سنتوں کو اپنے گھروں میں اپنی بیوی کے ساتھ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے، اپنی ماں کی قدر نہیں ہے، اپنے بڑوں کی عزت نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، پڑوسی کا حق نہیں ہے، تو میرے عزیز دوستو بتاؤ ہمارے گھر کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ جب گھر کے اندر سکون نہیں ہے تو میرے عزیز دوستو پورا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اس لیے گھر کے سکون کو لانے کی کوشش کریں۔ گھر کا سکون میرے دوستو فونوں سے نہیں آئے گا، گھر کا سکون کی کوئی فلم دیکھ کر اس پر عمل کرنے سے نہیں آئے گا، بلکہ نبی کی سنتوں کو اپنانے ہی سے گھر کا سکون آئے گا۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو گھر کے اندر زندہ نہیں کریں گے میرے عزیز دوستو، قیامت آ جائے گی، ہمارے گھروں کے اندر محبت کی چیز کوئی نام باقی نہیں رہے گی، صرف لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر چین و سکون لانے کے لیے نبی کی جو گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہمیں معلوم ہے، نبی کی زندگی ہمیں معلوم ہے، لیکن گھر کی زندگی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے گھر کی زندگی معلوم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، ایک بیوی کے ساتھ اللہ کے نبی کیسے رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کیا کرتے تھے، آج ہمیں وہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ میرے عزیز دوستو، قیامت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی 4 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری نشانی جہالت عام ہو جائے گی، یعنی جب علم ختم ہو جائے گا تو جہالت لوگوں میں خود بخود آ جائے گی، یہ دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا شراب کھلا پی جائے گی، شراب کھلا پی جائے گی۔ اور چوتھی نشانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زنا تمام دنیا میں عام ہو جائے گا، زنا تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ 4 نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی بتائی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر اس حدیث کو رکھ کر کے دیکھیں، جو اللہ کے نبی نے 4 نشانیاں بتائی ہے، علم کا اٹھ جانا، شراب کا کھلا پینا، زنا کا عام ہو جانا اور جہالت کا عام ہو جانا، یہ 4 چیزیں ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہے نہیں، ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہے نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اٹھا لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے قرآن جو رکھے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یا ان کو جلا دیا جائے گا، ایسا علم ختم ہوگا نہیں۔ اگر سپوز ساری دنیا کے قرآن جلا دیے جائے، ساری دنیا کے قرآن کو ختم کر دیا جائے، تو ہمارا ایک 8 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کرے گا اور اس کو لکھنا شروع کرے گا، پھر یہ قرآن تیار ہو جائے گا، ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ ہمارے سنوں میں قرآن موجود ہے نہیں ہے؟ ہمارے سنوں میں قرآن موجود ہے، اتنی کیپیسٹی ہمارے ایک 8 سال کے بچے کے اندر موجود ہے۔ قرآن دنیا سے ختم ہوگا نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا پارے نمبر 14 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کو مٹانے والے آتے رہیں گے لیکن اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، قرآن کوئی ختم نہیں کر سکے گا، اگرچہ کہ پوری دنیا مل کر قرآن کے نسخوں کو جلا دے، قرآن کریم کو جلا دے، لیکن ہماری امت کے اندر ایسے ایسے بچے موجود ہیں، 8 سال کے ایسے بچے موجود ہیں، وہ کھڑے ہو کے پھر قرآن پڑھنا شروع کریں گے، سورہ الف لام میم پڑھنا شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں گے، سیدھا سورہ ناس پر ختم کریں گے، تو لکھنے والے لکھتے چلے جائیں گے، پھر قرآن ایک نسخہ جمع ہو جائے گا۔ اللہ خود قرآن پاک کا وعدہ لیا ہے، اس کو بچانے کا وعدہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی انسان قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کسی انسان پر نہیں ڈالی ہے،
کسی انسان پر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اور جو اس کو سینے میں اپنے جمائے گا، جو اس پر عمل کرے گا، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے۔ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اگر وہ قرآن پر عمل کرتا ہو، قرآن کو اپنے سینے میں جمایا ہوا ہو، حلال کو حلال جانتا ہو، حرام کو حرام جانتا ہو، اور ناجائز کو ناجائز جانتا ہو، اور وہ حق بات بتاتا ہو، حق بات کو تسلیم کرتا ہو، حق بات کو پھیلاتا ہو، میرے عزیز دوست، اللہ رب العزت جس طرح قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اس آدمی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اگرچہ کہ ساری دنیا اس کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ الغرض قرآن پاک، الغرض میرے عزیز دوستوں، قرب قیامت کی 4 نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بتائی، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، قرآن ختم نہیں ہوں گے بلکہ ان کو پڑھنے والوں کا انتقال ہو جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، قرآن کو پڑھ کر اس کے اندر سے مسائل نکال کر بتانا، یہ جو لوگ ہیں وہ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے یہ لاک ڈاؤن کے اندر اسی طرح گزشتہ سال کے اندر کتنے علماء کا انتقال ہو گیا، بڑے بڑے علماء کا انتقال ہو گیا، ایسے علماء کا انتقال ہو گیا کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ مفتی شریف صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کل ہی ایک مولانا کا انتقال ہوا، بہت ہی زبردست عالم تھی، ان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ امت کا بہت ہی بڑا نقصان ہے، امت کا بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ اور اسی طرح 3-4 مہینے پہلے سلیمان مولانا کا انتقال ہو گیا، پولیس لائن مسجد کے، ان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ ان کا علم واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ ان کی کتابیں مل سکتی ہیں، ان کی کتابیں مل سکتی ہیں، لیکن ان کے سینے میں جو علم اللہ نے اتارا ہے، جو علم کا نور اللہ نے ان کے دلوں میں اتارا ہے، وہ نور پھر نہیں مل سکتا۔ اسی طرح جب قیامت قریب ہوتی ہے، پھر ایک عالم دنیا سے جاتا ہے تو پھر دوسرا عالم دنیا سے چلا جاتا ہے، اس طرح عالم دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے، دنیا کے اندر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، نہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، نہ قرآن پڑھانے والا ہوگا، نہ قرآن سمجھنے والا ہوگا، نہ حدیث پڑھانے والا ہوگا، نہ حدیث سمجھانے والا ہوگا، نہ مسائل بتلانے والا ہوگا، نہ مسائل کو سمجھانے والا ہوگا، نہ قرآن کے اندر سے، قرآن کے سمندر سے مسائل کو نکال کر امت کے سامنے رکھنے والا کوئی عالم ابھی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، سمجھ لینا کہ قرآن قرب قیامت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہمارے درمیان سے علماء کا اٹھ جانا، یہی قیامت کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن ختم ہو جائیں گے، حدیثیں ختم ہو جائے گی، بخاری ختم ہو جائے گی، ابن ماجہ ختم ہو جائے گی، سنن ابن ماجہ ختم ہو جائے گی، مشکات ختم ہو جائے گی، یہ حدیث کی کتابوں کے نام۔ ایسا نہیں ہے، کتابیں رہیں گی، قرآن رہے گا، لیکن ان کو سمجھنے والا نہیں رہے گا، ان کو پڑھانے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی، قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ علماء ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ جب علماء ختم ہو جائیں گے، جب علماء باقی نہیں رہیں گے، قرآن پڑھنے والا نہیں رہے گا، قرآن سمجھانے والا نہیں رہے گا، تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ جاہل لوگ بڑے بن جائیں گے۔ جب جاہل لوگ بڑے بن جائیں گے، نہ قرآن کا علم ہوگا، نہ حدیث کا علم ہوگا، جب ان کو فتویٰ پوچھیں گے تو وہ ان کو خود مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، وہ غلط فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اور جس کو بول رہے ہیں، جس کو مسئلہ بتا رہے ہیں، اس کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ یہ دوسری نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا، جب علم ختم ہو جائے گا تو جہالت آ جائے گی۔ جب جہالت آ جائے گی میرے عزیز دوستوں، ساری دنیا کے اندر جہالت عام ہو جائے گی تو قیامت قریب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ آج دیکھیے ہمارے گھر کے اندر 4 بچے، 5 بچے، ایک بھی حافظ نہیں ہے، ایک بھی حافظ نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، اور ایک الگ الگ قسم کے بن رہے ہیں، لیکن ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے، ایک بھی عالم دین نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بچے کو مدرسے میں ڈال دیں، نہ انہیں سمجھ سکتا، نہ انہیں پڑھ سکتا، بالکل بیکار بچہ، ایسے بچے کو لاکھوں مدرسے میں ڈالو، جو ہوشیار، جو چالاک، جو باتوں میں بہت فاسٹ، جواب دینے میں بہت پہلے نمبر پر ہے، ایسے بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، ایسے بچے کو
انگلش پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے کم ذہن، عقل نہیں ہے، پھر بھی بات کرنے نہیں آتا. جب بچہ مداخلہ مدرسے میں لیتا ہے، جب 8 سال 10 سال 15 سال 18 سال جب مدرسے میں جا کر کے آتا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی اس کے سامنے کام نہیں آتا. جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، یہی بچہ 15 سال پہلے کیا تھا، جس کو بولنا نہیں آتا تھا، جس کو کم ذہن سمجھ کر گھر والے کیا کیے تھے، مدرسے میں ڈال دیے تھے، فیس نہیں کیا بھی نہیں، اسے مدرسے میں ڈال دو، کم ذہن ہے. ایسے بچوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، مدرسے میں ڈالو. جب پڑھانے لکھانے کا موقع آ رہا ہے، انگلش پڑھنے کا، انگلش میں بات کرنے کا، ڈاکٹر بنانے کا، انجینئر بنانے کا، سائنسدان بنانے کا، فلاں بنانا، کیسے بچوں کو چن رہے ہیں؟ جو اچھا بات کر رہا، بہت ہوشیار ہے، ایسے بچوں کو جو ہے انگلش میں لے کر، اور فیس بھی 50,000 20,000 اس کو سیٹ لے کر کے خریدے. یہاں مدرسے میں نے کو 300 روپئے لے لے، میں نے کو 500 روپئے نہیں دے رہے، میں نے کو 1000 روپئے دینے کے لیے رو رہے. مولانا بھیج ڈالے، حافظ صاحب بھیج ڈالے، پڑھاتے نہیں کرتے، 100 روپئے لے کر نہیں پڑھاتے. یہاں انہیں فون کرنے سے پہلے جا کر کے دے رہے، انہیں فون کرنے سے پہلے جا کر 50,000 روپئے رکھ لے، 50,000 کا پلٹا دے دیجیے، ہمارے بچے کو انگلش سکھائیے. اپنی ہاتھوں سے کمائے ہوا پیسہ انگلش پڑھانے والوں کو دے رہے ہیں. یہی بچہ ڈاکٹر بن کے آپ کو اپنے گھر سے نکالے گا. نہیں ہے، بہت کم ہے ایسے جو اپنی ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، بہت کم ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے، حافظ بنا ہو، عالم بنا ہو، کوئی اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا ہے؟ کوئی اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا ہے؟ بلکہ یہ بتائیے، بہت سارے لوگ پہلے ہی سوچتے ہیں اگر یہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو 4-5 ہزار میں کیا کھاتا ہے، 4-5 ہزار میں گھر چلاتا کیسا، کرنٹ کی بل بنتا کیسا، پانی کا بل بنتا کیسا، اور پن کے رشی کا بنتا کیسا ہے. اگر بیمار پڑ گئی اسی ضرورت میں لاتا کیسا یہاں سے، اگر انہیں بیمار خود پڑ گئے تو کہاں سے لاکھوں کھلاتا. 5 ہزار میں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر بنا دیں، 50,000 کماتا. یہ لوگوں کے ذہن، لیکن جب وہی بچہ حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، تو خدا کی قسم اس کے 5,000 میں وہ برکت ہوتی ہے جو ڈاکٹر کے 50,000 میں برکت نہیں ہوتی. 50,000 میں برکت نہیں ہوتی، صحیح بول رہا ہوں. اس کے اندر وہ برکت ہوتی ہے جو 50,000 کے اندر، 1,00,000 کے اندر نہیں ہوتی. اس لیے کہ حلال طریقے سے کمائے گا تو نہ بیماری آئے گی، اگر آئے گی تو اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے فوراً اس بیماری کو کیا کریں گے، ختم کر دیں. جب حرام طریقے سے بندہ کمانے کی کوشش کرے گا، اگر 1,00,000 کمائے یا 50,000 کمائے یا 2,00,000 کمائے، تو عزت کے ساتھ پھر دوسرے ڈاکٹر کو پیسے دینا پڑتا. کیا کرنا پڑتا؟ کڈنی فیل ہو گئی، دل کا دورہ پڑ گیا، آنکھ خراب ہو گئی، ہاتھ جو ہے پڑ گیا، اس طرح کی بیماریاں شروع ہو جاتی، اور عزت کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر کو پیسے دینا چاہتے. اور اس سیٹ کو بیٹھ کو، اے سی میں بیٹھ کو انہیں پیسے دے دیتا. دیکھنے کے 500 یا آپریشن کے ہو گئے تو 10,000 20,000 50,000. کہاں سے لیا تھا؟ جہاں سے لیے تھے پیسہ وہیں جاتا، جہاں سے لیے تھے پیسہ وہیں جاتا. اس لیے جو ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر نہ بناؤ، پہلے اس کو قرآن کی تعلیم، پہلے اسے قرآن کی تعلیم ہو. ہمارے گھر میں 4 بچے ہیں تو ایک بچہ حافظ قرآن ہو. ہمارے گھر میں 3 بچے ہیں تو ایک بچہ حافظ قرآن ہو، ایک بچہ عالم دین ہو، ایک بچہ ڈاکٹر ہو، ایک بچہ انجینئر ہو. ہمارے گھر کے بڑے سوچنا چاہیے، ہمارے گھر کے بڑے سوچنا چاہیے. مجھے 4 بچے، 3 بچے، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا، ایک اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں مطلب قرآن کا علم سیکھے گا، حدیث کا علم سیکھے گا. یہ سیکھ کر آ کر ہمارے گھر کے ماحول کو درست کرے گا. ایسا گھر کے بڑے سوچیں گے میرے عزیز دوستو. ہر گھر میں ایک حافظ ملے گا، ہر گھر میں ایک عالم ملے گا، ہر گھر میں مسئلہ بتانے والا ملے گا. اب دیکھیں 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، پانی نہانے کا طریقہ معلوم نہیں. 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، پانی نہانے کا طریقہ معلوم نہیں، غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں. اب کون آتی؟ جبرائیل آتی. پتا نہیں ہمارے گھر کو جبرائیل علیہ السلام آتی. ارے کون آتی بھائی؟ ہمارے سے پیدا ہونے والے بچوں کو حافظ بنانا، عالم بنانا. تب جا کو ہمارے سے پیدا ہونے والا بچہ ہمیں بتائے گا ابو یہ ایسا نہانا، ایسا غسل کرنا، اور شادی ایسے کرنا. یہ چیزیں انہیں بتاتا.
جبرائیل ہمارے گھر پہ چھت پھاڑ کو داخل ہوتی کیا؟ جبرائیل نہیں آتے، اللہ کے نبی بھی آنے والے نہیں ہیں، اس لیے اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو حافظ بنا۔ اگر سپوز میں سمجھتا ہوں ہمارے محلے کے اندر 800 یا 900 گھر ہیں، کہتے ہیں 800 850 گھر ہیں، ایک ایک گھر میں 4 بچے نہیں کمپلسری 2 تو ہے، ذرے گھروں میں جو ہے 8 بچے ہیں، تھوڑے گھروں میں 9 بچے ہیں، ہمارے گھر میں 18 بچے ہیں شاید، ایسا ہر گھر میں کتنے بچے ہیں؟ 4 5 6، ہر گھر میں 2 تو کمپلسری ہے، ایک کو حافظ قرآن بنیں گے، ایک کو حافظ قرآن بنیں گے، اس طرح کا ارادہ کریں۔ اگر ایک بچہ ہر گھر سے حافظ قرآن بن جائے گا تو ہماری مسجد صرف ٹوپیوں سے بھر جائے گی، حافظ قرآن سے کیا ہوگی؟ جبہ پیجامے سے کیا ہوگی؟ گھر نہیں بھرتی۔ ایک صف میں کتنے جنے آ رہے؟ 30 آدمی آتی ہے ایک صف میں 30 آدمی آتی ہے، 12 صف ہے شاید، کتنے صف ہیں؟ 12 صف ہے، 30 سے کتنے ضرب دو کتنے ہو گئے؟ 360، اور باہر کا حصہ بھی ڈالے پورے 500، پورے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 400 چلر یا 500 چلر ہو جاتے ہیں۔ تو 500 صرف دوسرے محلے کے حافظ نہیں، ہمارے بچے، ہمارے محلے کے بچے حافظ قرآن، ہمارے محلے کے بچے۔ یہ ماحول کہاں ہے؟ گجرات کے اندر، کہاں ہے؟ لاہور کے اندر، گجرات کے اندر ہے، یو پی کے اندر ہے۔ بچہ حافظ بھی رہتا، ٹیلرنگ بھی سیکھتے رہتا، بچہ حافظ بھی رہتا، بیگوں کا کام بھی کرتے رہتا، بچہ حافظ بھی رہتا، میکینک کا کام بھی کرتے رہتا، حالانکہ قرآن بھی اس کا چلتے رہتا، گھر کی ذمہ داری بھی وہ سنبھالتے رہتا۔ ہمارے پاس کیسا ہے؟ بولے تو حافظ بن گیا تو انہیں کیا بھی نہیں کرنا، انہیں خود کرنا چاہتا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا بنا دلی حافظ صرف قرآن پڑھنا، حافظ صرف قرآن پڑھنا، انہیں کیا بھی کام نہیں کرنا۔ انہیں کیا تو کام کرا تھا، حافظ بن کو کام کر لیتے ہیں، حافظ بن کو کام کر رہا۔ اللہ کے نبی تمام حافظوں کے حافظ، تمام حافظوں کے حافظ، تمام عالموں کے عالم، تمام ولیوں کے ولی، تمام سرداروں کے سردار۔ ایسا نبی جب کام کر رہا ہے، بکریاں اللہ کے نبی نہیں چرائے، بکریاں چرائے نہیں چرائے اللہ کے نبی، چرائے نہیں چرائے، پڑھے نہیں پڑھے آپ لوگ، سنے نہیں سنے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ حافظ بن گیا تو کوئی کام نہیں کرنا، کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہیں کام نہیں کر رہا ہے تو وہ اس محلے کی ذمہ داری ہے کہ حافظ کی پوری ذمہ داری ہے، اس محلے کی ذمہ داری ہے کہ اس عالم کی، اس حافظ کی پوری ذمہ داری ہے، پوری ذمہ داری ہے۔ مثلا میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، اگر کوئی عالم دین، کوئی حافظ دین مسجد کے اندر امامت کر رہے ہیں، مثلا میں ہی لے لوں، مجھے ہی لے لوں، امامت کر رہا ہے تو میرے پورے گھر کی ذمہ داری محلے کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ محلے کے اوپر ہے، اس لیے کہ آپ کی نمازوں کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے۔ آپ کی نمازوں کی جو ذمہ داری ہے، نماز غلط ہو گئی تو مجھے اللہ پوچھے گا، آپ کی نماز کی ذمہ داری کون لیا ہے؟ میں لیا ہے۔ اگر میں غلط پڑھا دیا، آپ کو بول دیا صحیح ہو گئی، تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن پکڑ کس کی ہوگی؟ میری ہوگی، میری ہوگی۔ اس لیے کہ میں تمہاری نمازوں کی جو ذمہ داری ہے وہ امام کی ہے۔ یہ ایک ہی مسجد کا مسئلہ نہیں، ہر مسجد کا مسئلہ۔ میں بول رہا ہوں میں مسئلہ بتاؤں، ایسا نہیں ہے، میری بات سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ تھوڑے لوگوں کے ذہن اتنے چھوٹے کیا بھی بولیں گے اپنے اوپر لے لیں، کیا بھی بولیں گے اپنے اوپر لے لیں، بہت چھوٹے ہوں گے ذہن لوگوں کے۔ بڑے کرو ذہنوں کو، کیا کرو؟ بڑے کرو، سوچو بات جو بول رہی صحیح ہے غلط ہے، بولتے ہی اپنے اوپر نکو لے، بولتے ہی اپنے اوپر نکو لے، کئی کو بول رہی ہو، کئی کو بول رہی ہو۔ اب اتنے لوگوں کی نماز کی ذمہ داری میں لیا، میرے گھر کی ذمہ داری آپ نہ لے سکتے؟ نہیں لے سکتے؟ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ میری نہیں ہے، پورے محلے کی ذمہ داری ہے، پورے مسجد کے اماموں کی ذمہ داری۔ ہر اس محلے میں مسجد ہے تو محلے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس امام کی پوچھ لے۔ کیونکہ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ 5 دن یا 4 دن پہلے مجھے ایک میسج آیا، ایک مسجد کے امام صاحب بہت غریب ہیں، ان کو تنخواہ نہیں ملی، کسی وجہ سے تنخواہ نہیں ملی ان کو، ان کی بیوی بیمار ہے 2-3 دن سے،
کے اندر راشن ختم ہو گیا، تیل وغیرہ سب، چاول تو ہے لیکن تیل جو ہے وہ سب ختم ہو گیا، بیوی بیمار ہے، دکھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کا ہے، اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ اگر ایک حافظ قرآن کے گھر کے اندر جو مسجد میں امامت کر رہا ہے اس کے گھر کے اندر لوگ بھوکے ہیں تو اس کا پورا گناہ محلے میں جو نماز اس کے پیچھے پڑ رہا ہے ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر ہے۔ تو میسج آیا تھا تو ان کے گھر کے اندر ان کی بیوی بیمار ہے 2-3 دن سے، دکھانے کے لیے پیسے نہیں ان کے پاس، وہ قرضہ مانگ رہے دوسرے کے پاس، مجھے تنخواہ ملتے ہی میں آپ کو جو ہے واپس لوٹا دوں گا، تھوڑا کھول کر بولیے کہیں کو چاہیے پیسے، تو سامنے کے امام صاحب بولے مجھے تنخواہ نہیں ملی ہے، میں ملتے ہی آپ کو دے دوں گا، میری بیوی بیمار ہے، میں دکھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے، 2 دن ہو گیا، 1.5 دن ہو گیا، میری بیوی کے منہ کے اندر ایک لقمہ بھی نہیں گیا، پکانے کے لیے تیل وغیرہ جو سامان کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے گھر کے اندر نہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنا جو امام ہے ان کو دیکھو، ان کو ایک امام تمام نمازیوں کے مسئلہ حل کر رہا ہے، تمام نمازیں پوری کر رہا ہے، تمہارے مسئلے پورے حل کر رہا ہے، اور تمہارے گھر کی زندگی کے حالات کو دیکھ کر مسئلہ بتا رہا ہے، تمہارے گھر کے جوڑنے کی فکر کر رہا ہے، تمہاری میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہو جائے ایسے مسائل لا کر کے بتا رہا ہے، نبی کی سنتیں لا کر کے بتا رہا ہے۔ کیا تم ایک گھر کو نہیں سنبھال سکتے؟ امام کے گھر کو، امام کے گھر کو سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا لاکھوں دے ڈالو، پورا لاکھوں دے ڈالو، ایسا نہیں ہے۔ امام کی تنخواہ اچھی سے اچھی ہو، ایک چپل بیچنے والے کی تنخواہ 500 سے زیادہ ہے، گارے کا کام کرنے والے کی تنخواہ روزانہ کی مزدوری 600 ہے، 650 ہے، یا مصلے پر کھڑے ہونے والے امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ اب میں اس کو بولیا تو پھر دوسرے دن میں ہمارا تو بولی بھائی ہوتی، میں بعد میں بات آ کر اس لیے بول رہا ہوں میرے عزیز دوستو، اپنے علماء کی قدر کرو۔ 5000 میں، 6000 میں، 8000 میں، 10,000 میں جو امامت کر رہے ہیں وہ گھر کی بھی کرایہ نہیں ہے، کیا ہے؟ گھر کا بھی کرایہ نہیں ہے، گھر کا کرایہ نکالے تو کرنٹ کی بل بچ جاتی ہے، کرنٹ کی بل کی تو گھر کا کرایہ بچ جاتا، تنخواہوں میں۔ امام سے چھوٹا بچہ کام کر رہا ہے، محلے کا بچہ، اسے 500 روپے دن میں، یا امام کو 5 نمازیں پڑھا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ حل کر رہا ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا جا کر کے اذان دے رہا ہے، نام دیکھ رہا ہے، نام دیکھ کر کے گن کر کے معنی بتا کر کے بول رہا ہے، اس کے لیے کتنا بیٹا بھائی؟ 250 ہو رہی ہے، بعض جگہ 250 ہے، روز کی مزدوری، بعض جگہ 250 ہے، بعض جگہ 150 ہے، بعض جگہ 90 روپے بھی ہے، بعض جگہ 90 روپے بھی ہے، بعض جگہ 3000 ہے مہینے کو، بعض جگہ 4000 ہے، بعض جگہ 4500 ہے، یہ کئی کو ہے۔ نہیں سوچ سکتے میرا بچہ ڈاکٹر ہے، 50,000 کما رہا ہے، مسجد کا محلے کا امام ہے، وہ 5,000 کما رہا ہے، کیا میں اس کو روزانہ ہر مہینہ 2,000 روپے مجھ کو نہیں دے سکتا؟ نہیں دے سکتے؟ کیوں اپنے گھر کے حالات کو نہیں سمجھتے؟ ہمارے گھر کی ذمہ داری ہے تو ہمیں سمجھتے ہیں تیل مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگی ہو گئی، جب امام کے گھر کی ذمہ داری آتی ہے کیا تو گلے میں جا رہے ہیں 5,000 دیہانی چھوڑا نہیں ختم، 5,000 دیہانی چھوڑا نہیں ختم، یہ میری بات نہیں، وہ ہر مسجد کے امام کی بات ہے۔ اس لیے جو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مٹھی مجھ کو ان کو دینے والے بنے، کیا کرے؟ الحمدللہ اس رمضان میں مجھے بہت سارے لوگ دیے، میں اس لیے نہیں بولوں کہ اور دینا، الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر ایک آدمی ایسے بھی ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہر مہینہ میرے کو مٹھی مجھ کو انہوں رقم دیتی، میں یہ نہیں بولتا وہ کون دیتی، اور یہ بھی نہیں بولتا وہ کتنا دیتی، کون دیتی وہ بھی نہیں بولتا، کتنا دیتی وہ بھی نہیں بولتا، انہوں اخلاص رکھ کر کسی کو نہیں معلوم ہے سب کا ہاتھ ملا کے مٹھی مجھ کو جاتی۔ ہر آدمی اگر مہینے میں اپنے امام کو مٹھی مجھ کر دے دے تو اس کا گھر صحیح نہیں چلے گا، اگر اس کا گھر صحیح چلے گا تو اس کی نمازیں بھی صحیح چلے گی، کیا چلے گی؟ ایک مرتبہ وقت ہوا ہے، بات بتا کر ختم کرتا ہوں، ایک واقعہ چھوٹا سا،
مصر کے اندر ایک بڑا مالدار تھا، وہ ہر مسجد بدل بدل کر نماز پڑھا کرتا تھا، مسجد بدل بدل کر نماز پڑھا کرتا تھا، فجر میں یہاں تو ظہر میں وہاں، عصر میں یہاں تو پھر مغرب میں وہاں، ایسا روزانہ فجر کی نماز میں بدل بدل کر پڑھا کرتا تھا۔ ایک جگہ فجر کی نماز پڑھا، امام صاحب سے غلطی ہو گئی، نماز کے اندر کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ تو امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد بولے نماز نہیں ہوئی ہے، پھر دوبارہ پڑھیں گے، تو دوبارہ نماز ہو گئی۔ تو جب وہ مالدار تھا اپنے گھر چلا گیا، اس کے نوکر کو بلایا، بولے کہ فلاں محلے میں فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد کے امام صاحب کو میری طرف سے اتنے روپے دے کر آؤ، درہم دے کر آؤ، پہلے زمانے کا وہاں۔ تو نوکر بولا آپ اتنی مسجدوں میں نماز پڑھے، کسی کو پیسہ نہیں دیے، یہ امام کو کیوں پیسہ دیا؟ حالانکہ وہ غلط پڑھایا ہے، ایک مرتبہ جو ہے نماز غلط ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ پڑھایا، حالانکہ آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا، اس امام کو پیسے نہیں دینا چاہیے تھا، دوسرے اماموں کو دینا چاہیے تھا، تو صحیح پڑھا رہے تھے۔ تو بادشاہ بولا، اس وقت جو مالدار بولا پہلے دے کر آؤ اس کے بعد بتاؤ، پہلے دے کر آؤ اس کے بعد بتاتا۔ نوکر گیا، جا کر کے امام صاحب کو مٹھی مچھ کر دیا، آ گیا اور بولے میں جو آپ نے کام دیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ تو پیسے دینے والا جو مالدار تھا وہ آدمی نے بولا میں اس لیے بدل بدل کر پڑھتا ہوں کہ ہمارے اوپر عالموں کا قرضہ ہے، ہمارے اوپر اگر وہ علم حاصل نہیں کرتے تو ہمیں مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ اگر ہمارے درمیان میں علماء نہیں ہیں تو ہمیں حلال و حرام کی تمیز کیسے معلوم ہوتی؟ اور میں ان کے گھر کے ماحول کو سمجھنے کے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھا۔ جب بھی میں کسی کے پیچھے نماز پڑھا تو وہ صحیح سلامتی کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے گھروں میں چین اور سکون ہے۔ اور میں کل آج کی فجر جس امام کے پیچھے پڑھا، جس محلے کے پیچھے پڑھا، جس امام کے پیچھے نماز پڑھا، وہ غلطی کر گئے، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کے گھر میں کوئی خرابی ہے، اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اس کی جورو بیمار پڑی ہے، اس لیے اس کا ذہن جو ہے اس کی بیوی کے پاس، اس کے گھر کے پاس چلا گیا، یہاں نماز خراب ہو گئی۔ یہاں کیا ہو گئی؟ اگر اس کے گھر کا ماحول سکون کے ساتھ ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے اس کی بیوی بچے سکون کے ساتھ ہوں گے، تو یہ نماز صحیح چلے گی۔ کیا ہوگی؟ نماز صحیح چلے گی۔ اس لیے جو ہے وہ بادشاہ بولنے کے بعد وہ آدمی پھر امام صاحب کے پاس آیا، یہ جو مالدار بول رہا ہے، یہ بادشاہ بول رہا ہے، بات صحیح ہے نہیں ہے معلوم کرنا ہے۔ پھر اس کے پاس امام صاحب کے پاس آیا، پوچھنے لگا آپ کو نماز میں کون سی چیز کا خیال آ گیا تھا، آپ نماز میں غلطی کر دیے؟ تو امام صاحب نے کہا میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، میری بیوی بیمار تھی، میرا ذہن اچانک جو ہے گھر کی طرف چلا گیا، اس لیے نماز میں غلطی ہو گئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اماموں کی قدر کرنا ہے، اماموں کی کیا کرنا ہے؟ قدر کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب مل کو میرے مجھے ڈالو، سب میں لے کو کھا لیتے ہیں، ایسا نہیں بولوں میں، بلکہ جس مسجد میں امام ہو اس امام کی ذمہ داری تمام محلے پر بنتی ہے، تمام محلے والوں کو بنتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہدیے لے کر آیا کرتے تھے صحابہ، سنے وہ ہدیے، وہ کون سے ہدیے؟ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کوئی دودھ کا پیالہ لے کر آتا تھا، کوئی شہد کا پیالہ لے کر آتا تھا، کوئی درہم لے کر آتا تھا، کوئی دینار لے کر آتا تھا، وہ کیا ہدیے؟ وہ کون سے ہدیے؟ وہ کئی کو لے آتے تھے، پورے مسائل اللہ کے نبی حل کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر۔ وہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں، اس لیے ان کو دوسری طرف نہیں جانا ہے، ان کے مسائل ہم حل کریں گے، ان کو دودھ ہم پیش کریں گے، ان کا شہد ہم پیش کریں گے، ان کو دینار ہم دیں گے۔ یہ تھے وہ ہدیے۔ آج ہماری امت کو یہ سب سنتیں یاد ہی نہیں، ہمیں بولے تو کیا سمجھتے؟ انہیں پیسہ لینے کے واسطے بیان کر رہا ہے، پیسہ لینے کے واسطے نہیں، آپ کو صحیح بات معلوم ہونے کے واسطے۔ آپ مجھے کہتا تو غلط سمجھو، کہتا تو میرا نام بدنام کرو، میں بولنے کا بول دوں، کیا ہے؟ میں بولنے کا بول دوں، کسی کو خراب دکھیں گے، کسی کو اچھا دکھیں گے، صحیح بات الحمدللہ آسانی کے ساتھ کیا ہے ہم بتائیں گے کہ اگر کسی کو کوئی غلط بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ مجھے ملے کہ مجھے آپ جو ہے یہ بات بتائیے کیسا ہے، صحیح ہے کیا غلط ہے، انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے بات بتاؤں گا، وہ سنت بھی بتاؤں گا اللہ کے نبی کی۔ اس لیے جو ہے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ امام کی خبر گیری کرے، تمام لوگوں کی کیا ہے؟ خبر گیری کرنا امام کی
تو ہمارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو محلے والے ہیں، تمام کی ذمہ داری امام کی، اور امام کی ذمہ داری بھی ایسا نہیں کہ میں صرف آدھا بیان کروں آدھا بیان ختم کر رہا ہوں، امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مصلیوں کی نماز کی فکر کرے، اپنے مصلیوں کی نماز کی فکر کرے کہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، میں جس انداز سے پڑھا ہوں اس انداز سے وہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، رکوع صحیح طریقے سے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہے، سب میں سیدھا لائن سے کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے، آگے پیچھے کھڑا ہے، یہ اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ صفوں کو درست کر لے اور سیل فون کو ہاف کر لے، یہ کئی کو بولا جاتا ہے؟ امام کی ذمہ داری ہے، کوئی رٹ نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ مصلیوں کو صفوں میں سیدھا کھڑا کرے۔ اللہ کے نبی جو ہے کبھی کبھی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے، کبھی کبھی کیا کرتے تھے؟ صفوں میں گھس کر صحابہ کو درست کیا کرتے تھے، کھندے سے کھندا ملا کر کھڑو، گھڑیوں کو درست کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس لیے امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مصلیوں کے نماز کا پورا خیال کرے۔ اگر کوئی مصلی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مسئلہ صحیح بتائے۔ کیا بتائے؟ مسئلہ صحیح بتائے۔ پوچھنے والا دوست ہے تو مسئلہ ادھر ادھر بتا کے اس کو خوش کر دینا، ایسا نہیں ہے۔ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، پوچھنے والا دوست ہے، مالدار ہے، دشمن ہے، غریب ہے، کون بھی ہے، تو امام کی ذمہ داری ہے کہ حلال کو حلال بتائے، حرام کو حرام بتائے، صحیح کو صحیح، ناجائز کو ناجائز، جائز کو جائز، چاہے پوچھنے والا سامنے کون بھی ہو، یہ امام کی ذمہ داری۔ جب دونوں کی ذمہ داری دونوں ادا کریں گے تو امام بھی صحیح رہے گا، مصلی بھی صحیح رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، میں قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں، قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں، یہ باتوں میں بات آ گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دو چیزیں بچ گئی قیامت کی نشانیاں، انشاءاللہ آئندہ وہ دو چیزیں بتائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قریب ہو کر تشریف رکھیں، بہت سارے لوگ باہر کھڑے ہیں۔